بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقہی احکام کے دروس کا سلسلہ جاری ہے اور توضیح مسائل کا ہم نے حصہ دوم شروع کر رکھا ہے۔ اس میں پہلا سبق 116 نمبر سبق تھا اور اذان و اقامت کے متعلق اس کا ٹائٹل عنوان۔ آج ہم سبق نمبر 117 پڑھیں گے۔ یہ بھی ٹائٹل کے لحاظ سے اذان اور اقامت ہی ٹائٹل اس کا ہے، اور انشاءاللہ فقہی مسئلوں میں 913 مسئلہ نمبر سے شروع کریں گے، 914 915 916 اس طرح سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ مسئلہ نمبر 913 اذان اور اقامت۔ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کی اذان جو اعلان یا جماعت کی نماز کے لیے کہی جائے سنے تو مستحب ہے کہ اس کا جو حصہ سنے خود بھی اسے آہستہ آہستہ دہرائے۔ انتہائی آسان مسئلہ۔ مسئلہ نمبر 914 اذان اور اقامت ٹائٹل ہے۔ اگر کسی شخص نے کسی دوسرے کی اذان اور اقامت سنی ہو، خواہ اس نے ان جملوں کو دہرایا ہو یا نہ دہرایا ہو، اگر اس اذان اور اقامت اور اس نماز کے درمیان جو وہ پڑھنا چاہتا ہو زیادہ فاصلہ نہ ہو، اذان سننے کی ابتدا سے نماز پڑھنے کی نیت رکھتا ہو، تو وہ اپنی نماز کے لیے اسی اذان اور اقامت پر اکتفا کر سکتا ہے۔ لیکن یہی حکم اس جماعت میں ہے جس میں صرف امام نے اذان سنی ہو یا صرف مامون نے اذان سنی ہو، تو اس صورت میں اشکال ہے، کیونکہ ساروں کا سننا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے ایک لحاظ سے۔ تو بہرحال سارے جماعت کے ساتھ انتہائی آسان مسئلہ۔ نمبر 915 اذان اور اقامت ٹائٹل۔ اگر کوئی مرد عورت کی اذان کو لذت کے قصد سے سنے تو اس کی اذان ساقط نہیں ہوگی، بلکہ اگر مرد کا ارادہ لذت حاصل کرنے کا نہ ہو تب بھی اس کی اذان ساقط ہونے میں مطلقاً اشکال ہے۔ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں اگر کسی کو ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے تو۔ اگر کوئی مرد عورت کی اذان کو لذت کے قصد سے سنے تو اس کی اذان ساقط نہیں ہوگی، بلکہ اگر مرد کا ارادہ لذت اور حاصل کرنے کا نہ ہو تب بھی اس کی اذان ساقط ہونے میں مطلقاً اشکال ہے۔ مسئلہ نمبر 916 اذان اور اقامت ٹائٹل ہے۔ ضروری ہے کہ نماز جماعت کی اذان اور اقامت مرد کہیں، لیکن عورتوں کی نماز جماعت میں اگر عورت اذان اور اقامت کہہ دے تو کافی ہے، لیکن اس نماز جماعت میں جس میں عورت اذان اور اقامت کہے اور سارے مرد اس کے محرم ہوں تو ایسی اذان کی کفایت کرنے میں اشکال ہے۔ انتہائی آسان اور سادہ مسئلے بیان کیے جا رہے ہیں، اس وجہ سے ان کے اوپر میں ڈیبیٹ ڈسکس نہیں کر رہا۔ 917 نمبر مسئلہ اذان اور اقامت ٹائٹل ہے۔ ضروری ہے کہ اقامت اذان کے بعد کہی جائے، اس کے علاوہ اقامت میں معتبر ہے کھڑے ہو کر اور حدث سے پاک ہو کر وضو یا غسل یا تیمم کر کے کہی جائے۔ اقامت میں معتبر ہے، البتہ اذان جو ہے وہ بغیر وضو کے بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ مسئلہ نمبر 918 اذان اور اقامت ٹائٹل ہے۔ اگر کوئی شخص اذان اور اقامت کے جملے بغیر ترتیب کے کہے، مثلا حی علی الفلاح کا جملہ حی علی الصلاح سے پہلے کہے، تو ضروری ہے کہ جہاں سے ترتیب بگڑی ہو وہاں سے دوبارہ کہے، دوبارہ ٹھیک کر کے کہے، یوں کہے جی۔ مسئلہ نمبر 919 ضروری ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان فاصلہ نہ ہو۔ اگر ان کے درمیان اتنا فاصلہ ہو جائے کہ اذان کہی جا چکی ہے، اسے اقامت کی اذان شمار نہ کیا جا سکے تو اذان باطل ہے۔ اس کے علاوہ اگر اذان اور اقامت کے اور نماز کے درمیان اتنا فاصلہ ہو جائے کہ اذان اور اقامت اس نماز کی اذان اور اقامت شمار نہ ہو تو اذان اور اقامت دونوں باطل ہو جائے گی۔ لہذا اذان پڑھ کے پھر اقامت پڑھ کے پھر نماز پڑھنی چاہیے، نہ کہ فون سن لینا چاہیے یا گپے لگا لینی چاہیے یا ادھر ادھر کی جو ہے وہ باتیں سننی چاہیے، بلکہ ٹائم ضائع کیے بغیر، جسے کہتے ہیں نا بلا فاصلہ
اذان اور اقامت کے بعد کوشش کرے کہ نماز ادا کرے بہرحال۔ 920 نمبر مسئلہ اذان اور اقامت۔ ضروری ہے کہ اذان اور اقامت صحیح عربی میں کہی جائے، لہذا اگر کوئی شخص انہیں غلط عربی میں کہے یا ایک حرف کی جگہ کوئی دوسرا حرف کہے یا مثلا ان کی ترجمہ کسی زبان میں کہے تو صحیح نہیں ہے۔ اذان اور اقامت عربی میں متن کے ساتھ پڑھی جانی چاہیے۔ اذان اور اقامت ٹائٹل ہے۔ مسئلہ نمبر 921 ہے، ضروری ہے کہ اذان اور اقامت نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد کہی جائیں، اور اگر کوئی شخص عمدن یا بھول کر وقت سے پہلے کہے تو باطل ہے، مگر ایسی صورت میں جبکہ وسط نماز میں وقت داخل ہو تو اس نماز پر صحیح کا حکم لگے گا، جو کہ ہم نے گزشتہ مسئلوں میں بیان بھی کیا ہے کہ 731 نمبر مسئلے میں کہ جگہ نماز کے دوران جب وقت داخل ہو جائے تو پھر اس کے اعمال جو ہے وہ اگر ایک رکعت پڑھ بھی چکا ہے تو ٹھیک ہوگی بہرحال۔ مسئلہ نمبر 922، اس کا ٹائٹل عنوان اذان اور اقامت ہے۔ اگر کوئی شخص اقامت کہنے سے پہلے شک کرے کہ اذان کہی ہے یا نہیں تو ضروری ہے کہ اذان کہے۔ اگر اقامت کہنے میں مشغول ہو جائے اور شک کرے کہ اذان کہی ہے یا نہیں تو اذان کہنے ضروری نہیں ہے، بس جو اقامت کہہ رہا ہے اس کو پور اکتفا کرے گا۔ جی مسئلہ نمبر 923، اذان اور اقامت ٹائٹل ہے۔ اگر اذان اور اقامت کہنے کے دوران کوئی جملہ کہنے سے پہلے ایک شخص شک کرے کہ اس نے اس پہلے والا جملہ کہا ہے یا نہیں تو ضروری ہے کہ جس جملے کی ادائیگی کے بارے میں اسے شک ہو اسے ادا کرے، لیکن اگر اسے اذان اور اقامت کا کوئی جملہ ادا کرتے ہوئے شک ہو کہ اس نے اس سے پہلے والا جملہ کہا ہے یا نہیں تو اس جملے کا کہنا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ توجہ طلب نقطہ ہے، اس کو ذرا سمجھ لیں کہ اگر اذان اور اقامت کہنے کے دوران کوئی جملہ کہنے سے پہلے ایک شخص شک کرے کہ اس نے اس سے پہلے والا جملہ کہا ہے یا نہیں تو ضروری ہے کہ جس جملے کی ادائیگی کے بارے میں اسے شک ہوا ہو اسے ادا کرے، لیکن اگر اسے اذان یا اقامت کا کوئی جملہ ادا کرتے ہوئے شک ہو اس نے اس سے پہلے والا اذان جملہ کہنے سے پہلے تھا ایک شک تو پھر پہلے تھا تو پہلے والا جملہ ادا کر۔ اگر اذان اقامت کا جملہ کہتے ہوئے اسے شک ہو رہا ہے کہ یار پچھلا جملہ کہا یہ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے اور اشہد اللہ الہ الا اللہ کے بارے میں شک، اب شک کی پرواہ نہ کرے، لیکن یہیں اگر ایک شخص جو ہے حی علی الصلاۃ ابھی نہیں پڑھا تو اس سے پہلے شک ہو کہ حی علی الصلاۃ سے پہلے والے جملہ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا تھا یا نہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ پڑھے، یا اشہد ان علی ولی اللہ، اس طرح شک ہو تو پھر اس کو دوبارہ پڑھے اور پوری جہاں سے شک ہو وہ پوری پڑھے۔ جی مسئلہ نمبر 924، اذان اور اقامت۔ مستحب ہے کہ اذان کہتے وقت انسان قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو اور وضو یا غسل کی حالت میں ہو اور ہاتھوں کو کانوں پر رکھے اور آواز کو بلند کرے، کھینچے اور اذان کے جملوں کے درمیان قدر فاصلہ دے اور جملوں کے درمیان باتیں نہ کرے۔ تو مستحب ہے کہ اذان کہتے وقت انسان قبلہ کی طرف رخ کر کے پڑھے، وضو کر کے پڑھے، اذان غسل کی حالت میں ہو اور ہاتھوں کو یعنی وضو غسل کر کے پڑھے اور ہاتھوں کے کانوں پر رکھے، آواز کو بلند کرے، کھینچے اور اذان کے جملوں کے درمیان قدر فاصلہ دے، تھوڑا سا فاصلہ آنا چاہیے اذان کے جملوں کے درمیان، اقامت نہیں اذان کی بات ہو رہی ہے۔ یہ سارے اذان کی چیزیں ہیں، کانوں پہ ہاتھ رکھ کے اونچی آواز میں یہ وہ، بہرحال یہ اذان ہے۔ جی مسئلہ نمبر 925، اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی اذان اور اقامت ہے۔
مستحب ہے کہ اقامت کہتے وقت انسان کا بدن ساکن ہو اور اذان کے مقابلے میں اقامت آہستہ کہے، اس کے جملوں کو ایک دوسرے سے ملا نہ دے، لیکن اقامت کے جملوں کے درمیان اتنا فاصلہ نہ دے جتنا اذان کے جملوں کے درمیان دیتا ہے۔ انتہائی آسان مسئلہ ہے ماشاء اللہ۔ البتہ وہ مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے کہ ایک جماعت کرانے کے لیے گئے تو وہاں ایک صاحب تھے جو امام کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے، اور وہ اس مسجد کے ایک لحاظ سے مالک بھی تھے، متولی بھی تھے، اور چودھری صاحب بھی تھے علاقے کے، سب کچھ۔ تو بزرگ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، غریق رحمت کرے۔ جب اذان ہو جاتی تو وہ اقامت پڑھتے تھے، ان کا بڑا شوق تھا، اور یوں کچھ پڑھتے تھے، ان کی ہے نقل نہیں اتار رہا، ویسے بطور بتا رہا ہوں کہ اتنی جلدی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد اللہ، اشہد اللہ، حی علی الصلاۃ، حی حی، چلو مولوی صاحب۔ تو وہ یہ الفاظ بھی کہتے تھے، چلو مولوی صاحب۔ تو اذان اور اقامت ضرور پڑھیں، اقامت کو جلدی پڑھیں اور ملا کر پڑھیں، لیکن چلو مولوی صاحب کا جملہ بھی تو پھر نہیں ہونا چاہیے، اور وہ الفاظ بھی پورے ادا ہونے چاہیے۔ اور پھر وہ آدھے الفاظ کہتے تھے، جس طرح میں نے آپ کو سنائے ہیں، یعنی آدھی اقامت پڑھتے تھے، آدھی نہیں پڑھتے تھے، اور ان کو بیچارہ وہ علاقے کے لوگ بھی نہیں ٹوکتے تھے کیونکہ چودھری صاحب تھے۔ تو ہم نے جا کے ان کو چینج کرنا چاہا، لیکن ان کی نیچر چینج نہیں ہوئی۔ مانتے تھے وہ کہ میں غلطی کرتا ہوں، میں ٹھیک کروں گا، کوشش کروں گا، لیکن پھر پریکٹیکل جا کے بیچارے اسی طرح ہو جاتے تھے۔ یعنی وہ کئی سالوں سے میرے خیال میں بچپن سے ہی پڑھ رہے تھے، تو وہ غلط اتنی ان کی ریہرسل ہو چکی تھی کہ اب وہ ٹھیک ان سے ادا ہی نہیں ہوتا تھا۔ تو اس طرح کے موارد بھی ہوتے ہیں کہ جملوں کو درمیان بغیر فاصلے کے اور جلدی کے اور لوگوں کی جو ہے، بہرحال یہ تو وہ زمانہ تھا جب انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا۔ آج کل تو ماشاءاللہ انٹرنیٹ پہ قرآن کی قرأت، اذان کی قرأت اور اقامات، یہ نماز، ہر چیز موجود ہے، انسان سیکھ سکتا ہے۔ آج کل بزرگ، جوان، بوڑھا، ہر کوئی جو ہے وہ بچہ سیکھ سکتا ہے، تو اس سے سیکھنے کی ضرورت بھی ہے۔ بہرحال جی، اگلے مسئلے کی طرف ہم بڑھتے ہیں، بات لمبی نہ ہو جائے۔ مسئلہ نمبر 926، اس کا عنوان بھی اذان اور اقامت ہے۔ مستحب ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان ایک قدم آگے بڑھیں، یا تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں، یا سجدہ کرے، یا اللہ کا ذکر کرے، یا دعا پڑھے، یا تھوڑی دیر کے لیے ساکت ہو جائے، یا کوئی بات کرے، یا 2 رکعت نماز پڑھے۔ لیکن نماز فجر کی اذان اور اقامت کے درمیان کلام کرنا مستحب نہیں ہے۔ یعنی نماز فجر کی اذان پڑھے تو پھر اقامت، یہ مسئلہ جی قابل غور ہے۔ عام طور پر ہمیں پیش آتا ہے، ہم مؤذن لوگ جو ہیں اذان کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ دعا ہی پڑھتے ہیں۔ منقول بھی ہے اور ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن یہ باقی چیزیں کا بھی علم ہونا چاہیے کہ یہ بھی ایک نقل ہوئے ہے فقہی احکام میں کہ اذان پڑھنے کے بعد ایک قدم آگے بڑھ کے کھڑے ہوئے، یہ بھی مستحب ہے، یا تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں، یہ بھی مستحب، یا سجدہ کرے، یہ بھی مستحب، یا اللہ کا ذکر کرے، یہ بھی مستحب، دعا پڑھے، یہ بھی مستحب، تھوڑی دیر کے لیے ساکت ہو جائے، یہ بھی مستحب، یا کوئی بات کرے، یہ بھی مستحب، یا 2 رکعت نماز پڑھے، یہ بھی مستحب۔ یہاں تک مستحبات بیان ہوئے۔
اور آگے ایک مستثنا چیز آ رہی ہے لیکن نماز فجر کی اذان اور اقامت کے درمیان کلام کرنا مستحب نہیں ہے۔ تو نماز فجر اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ہاں جو رواج کے طور پر ہے کہ وہ نماز فجر کے جو اذان پڑھی جاتی ہے، اذان فجر کے تقریباً 10-15 منٹ بعد نماز پڑھی جاتی ہے اور اقامت، تو اس کا مطلب ہے اس کو کریکشن کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال یہ مسئلہ جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ اگلے مسئلہ اگلے سبق میں، اور ملاقات بھی انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ اللہ حافظ۔